العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لیکچر نمبر 9 اور 10 انشاءاللہ ہم آج کور کریں گے. اور پچھلی دفعہ لیکچر نمبر 9 کی جو سلائیڈز ہیں وہ شروع کی تھی ہم نے اور لیکن یہ مکمل نہیں کر سکے تھے. پہلے وہ مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ اور پھر آگے اس کی طرف جاتے ہیں. اس کے شروع میں مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو پہلا حصہ گزرا ہے کتاب کا اس میں ہم کیا کیا پڑھ چکے ہیں. تو ایک دفعہ اس کو گو تھرو کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلے کو ڈسکس کرتے ہیں. آواز میری کلیئر آ رہی ہے جی؟ جی سر. چلیں جی. پہلے باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول بیان کیے ہیں ان میں سے ایک ہم تفصیل سے سیکھ چکے ہیں اور دوسرا اصول پر ہمارے ڈسکشن جاری ہے. پہلا اصول تو یہ بیان فرمایا کہ طالب علم ہمیشہ اس بات کا شعور رکھے کہ علم ایک عبادت ہے، یعنی علم کا حصول بھی ایک عبادت ہے اور علم کے اوپر عمل کرنا یا علم کو آگے پہنچانا بھی ایک عبادت ہے. اس کی شرح کرتے ہوئے مصنف نے عبادت کے مفہوم، اس کی قبولیت کی شرائط وغیرہ کے بارے میں رہنمائی فرمائی. یعنی عبادت کا مفہوم کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی جائے، قول ہو، فعل ہو، وہ ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو، وہ عبادت ہے. اور اس کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں کہ ایک انسان صحیح العقیدہ مسلمان ہو، دوسرا وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے. تو یہ 3 شرائط ہوں تو پھر انسان کا عمل قبول ہوتا ہے. اور پھر اس کی ضد کیا ہے؟ سنت کی ضد بدعت ہے. اس کے بارے میں ہم نے جانا کہ وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور اگر عقائد کے اندر کوئی چیز بدعی عقیدہ کوئی آ جائے جو اسلام کے عقائد سے متصادم ہو تو ایسی بدعت کئی دفعہ مکفرہ بھی ہوتی ہے، یعنی انسان کو کفر میں لے جاتی ہے. اور بہت ساری بدعات اس کے علاوہ جو اعمال کے اندر ہوتی ہیں، عبادات میں ہوتی ہیں، وہ مفسقہ ہوتی ہیں، یعنی انسان کو فاسق بنا دیتی ہیں. اس کے بعد ہم نے اس بات کو دیکھا کہ بدعات کی قسمیں کیا ہیں اور ان سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، اور قرآن اور سنت کو کس طرح سے سمجھنا ہے، یعنی کس بنیاد پہ سمجھنا ہے، قرآن اور سنت کی صحیح فہم کے لیے کیا ضروری ہے. تو پچھلی کلاس کے اندر ہم نے یہ چیزیں دیکھی تھی کہ انہوں نے رہنمائی یہ فرمائی کہ ایک تو استاد کا ہونا ضروری ہے، دوسرا متقدمین کی کتابوں سے استفادہ ضروری ہے، یعنی پرانی کتابوں سے دیکھا جائے، علم کو سیکھا جائے، اور تیسرا اس کی علم کی اصطلاحات کا پتہ ہونا ضروری ہے. تو دوسرا اصول اب یہ ہے کہ اسلاف کے ساتھ وابستہ رکھیں اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو صحابہ کی سمجھ کے ساتھ، صحابہ کے علوم کے ساتھ، اور تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ حدیث اور فقہ اور ان کی جو تشریحات ہیں قرآن اور سنت کی، ان کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. نئی جو لوگوں کی سمجھ ہے یا بغیر جانے پرکھے، بغیر کسی استاد کے خود سے کتاب پڑھ کے چیز سمجھ لینا، اس سے منع فرمایا گیا. بلکہ اگلے دن ایک سلیمان الرحیلی مدینہ منورہ کے ایک بڑے مشہور استاد ہیں، ان کا میں اگلے دن ایک کلپ دیکھ رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا اور میں نے کہا یہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. مجھ سے کسی طالب علم نے سوال کیا کہ شیخ آپ سے ہم نے پہلے پوچھا تھا غرائب القرآن کے حوالے سے کچھ کتابوں کا، یعنی قرآن پاک کے وہ جو مختلف اور مشکل الفاظ جو ہیں ان کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ان کا کیا معنی تھا، لغت سے کیا میت کا کیا معنی تھا، عرب کی جو کلاسیکل ادب ہے عرب کا اس میں کن معنوں میں استعمال ہوا، قرآن پاک میں کن معنی میں آیا، اور یعنی اس طرح سے ان کی تشریح کی ہے مشکل الفاظ کی. اور ساتھ انہوں نے کچھ تفاسیر کو بتایا تھا کہ یہ تفاسیر پڑھنی چاہیے. تو اس طالب علم نے پوچھا کہ مجھے آپ کون سی تجویز کرتے ہیں تفاسیر کے میں وہ لے لوں اور پڑھوں. تو انہوں نے جواب، استاد نے نام نہیں بتایا، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھوں گا کہ کیا یہ کتابیں آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں یا یہ کتابیں خرید کے آپ کسی استاد سے پڑھیں گے. اگر آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں تو میں کسی ایک کتاب کا نام بھی آپ کو نہیں دے رہا، کیونکہ مجھے اس بات کی تسلی نہیں ہے کہ آپ پڑھیں گے تو صحیح سمجھیں گے. اور اگر آپ نے استاد سے پڑھنی ہے تو پھر میں آپ کو کتابوں کے نام بتا سکتا ہوں. یعنی اتنا ضروری ہے کہ ہمارا کسی استاد کے ساتھ رہنمائی ہو، ایسا استاد جو خود سے پڑھا ہوا ہو، خود سے اس نے کسی مستند عالم سے دین کا علم حاصل کیا ہو. کیونکہ بغیر استاد کے ہم پڑھیں گے تو بہت زیادہ غلطی کریں گے سمجھنے میں. اچھا جی. اس کے بعد دوسرا اصول یہ بیان کیا کہ اپنے اسلاف کو کے ساتھ وابستہ رکھیں. ساتھ یہ بھی وضاحت کی کہ اسلاف سے مراد صحابہ کرام اور ان کے تلامید یعنی تابعین ہیں، جنہوں نے سنت کو اپنانے میں صحابہ کا راستہ اختیار کیا اور انہوں نے یہ راستہ دین کے ہر پہلو میں اپنایا، چاہے وہ عبادات کا باب ہو یا معاملات کا. یعنی دین کے تمام شعبوں میں ہم نے دین کی سمجھ لینی ہے، السلف کی سمجھ سے، صحابہ کی سمجھ سے، تابعین کی سمجھ سے، تبع تابعین کی سمجھ سے. تابعین کے اندر ائمہ فقہا آ جاتے ہیں اور تبع تابعین کے اندر ائمہ حدیث بھی آ جاتے ہیں.
اچھا، اس میں یہ اشکال بھی پیدا ہوتا ہے، میرے بھائی سن رہے تھے تو انہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کو آسان کی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس کو سمجھے اور اس کو سیکھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بے شک آسان کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہر ایک کے اوپر نازل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ہے، اور جب ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والسنہ، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کتابیں 4 نازل کی ہیں، لیکن انبیاء 1,24,000 بھیجے، اور اسی طرح انبیاء کو قدوہ بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدھے لوگوں کا راستہ وہ ہے جو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہمیں خود اس کو سمجھنے کے لیے دیا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں نہ نبی بناتے اور ان کو نہ فرماتے کہ کتاب انزلناہ الیک لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ ہم نے کتاب آپ کے اوپر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے۔ تو حضور نے ایکسپلین بھی کیا اور اس کو عمل کر کے بھی دکھایا، تب ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ آئی ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہم نکال دیں یا ان کی جو تشریح ہے وہ نکال دیں تو قرآن پاک کو ہم نہیں سمجھ سکتے، یا اس کا وہ مفہوم نہیں سمجھ سکتے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے قرآن حدیث ان سب کو سمجھنے کے لیے فہم سلف کو ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ جو ہے کہ قرآن پاک کو آسان کر دیے، تو قرآن پاک کو اساتذہ سے پڑھنا بھی آسان ہے، بلکہ مدارس میں مفت پڑھائی ہوتی ہے، خود پڑھنا تو بعض دفعہ کئی دفعہ سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، کتابیں خریدیں، لائبریری بنائیں، مدارس میں تو اس میں یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے پہ چلیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سمجھاتا جائے گا۔ اس طرح جو لوگ متعصب ہیں، مسالک والے ہیں، فرقوں والے ہیں، جو قرآن و سنت کی بجائے اور چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ان سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اچھا جی، اسی دوسرے اصول کی وضاحت میں مزید فرماتے ہیں کہ ایک تو صحابہ کرام کا راستہ اپناؤ اور اپنے آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رکھو، علاوہ ازیں بحث و مباحثہ اور علم الکلام جیسے علوم سے احتراز کرو۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وترک الجدال والمراء والخوض فی علم الکلام وما یجلب الآثام ویصد عن الشرع، کس کس چیز سے بچنا ہے؟ مناظرے سے بچنا ہے، بحث سے بچنا ہے، اور علم کلام کے اندر یعنی منطق کی بحثوں کے اندر اور متشابہات کی بحثوں کے اندر نہیں پڑھنا، اور ہر وہ چیز جو گناہ کو بلائے یا شریعت کے راستے سے روکے اس سے بچنا ہے، اور بحث مباحثہ کو ترک کرنا علم الکلام میں، اور گناہ کا باعث بننے والی یا وہ جو شریعت میں کی راہ میں رکاوٹ بنے اس میں مگن رہنا، ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ اس کے بعد جدال کیا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جدال کا مفہوم بیان کرتے ہوئے امام الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الجدل دفع المرء خصمه عن افساد قوله بحجة او شبهة او يقصد به تصحيح كلامه۔ جدل کا معنی ہے کہ کسی شخص کا اپنے حریف کی غلط بات کا کسی دلیل یا شبہ کے ساتھ رد کرنا یا اپنی بات کو درست ثابت کرنے کا قصد کرنا۔ اسی طرح مزید فرمایا الجدال هو عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها۔ جدال مناظرہ سے عبارت ہے جس کا تعلق مذاہب کے اثبات اور وضاحت سے ہے، یعنی انسان اگر اپنے مذہب یا اپنے مسلک کے دفاع کے لیے ہی بحث مباحثہ میں لگا رہے تو ان چیزوں سے اجتناب کرنے کا کہا گیا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جدال سے مراد اپنے موقف کی تائید اور دوسرے کے موقف کو غلط ثابت کرنا ہے، چاہے وہ دلیل کے ساتھ غلط ثابت کیا جائے یا پھر اس کے موقف کے حوالے سے کئی شبہات پیش کر کے اس کے موقف کو کمزور ثابت کیا جائے۔ میرا کا مفہوم بھی جدال ہی ہے۔ امام جرجانی کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں المراء طعن فی کلام الغیر لاظہار خلل فیہ من غیر ان یرتبط به غرض سوا تحقیر الغیر، کسی غیر کے کلام پر طعن کرنا تاکہ اس میں موجود خلل واضح ہو جائے اور اس سے محض ایک ہی غرض ہو اور وہ اگلے کی تحقیر کرنا، یعنی میرا سے مقصد اگر کسی کا یہ ہو کہ دوسرے بندے کو کی حق کو ذلیل کرے اور دوسرے بندے کو نیچا دکھائے یا دوسرے بندے کو بے عزت کر دے، تو ایسے کسی قسم کی بحث سے مباحثے سے مناظرے سے بچنا چاہیے طالب علم کو، اور علم حاصل کرنے کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اس کی وجہ سے دوسروں کو جو ہے لاجواب کرنا ہے۔ مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی جہالت کو دور کرنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے، اور صحیح مقصد جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو وہ سیکھ کے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، اس میں اور کسی قسم کا تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی کے موقف اور رائے پر اس طرح طعن کرنا کہ اس سے نہ صرف اس کے موقف کی کمزوری واضح ہو جائے بلکہ اس کے ساتھ اس کی تحقیر اور بے عزتی بھی ہو، یعنی کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، اس طرح سے اس کے ساتھ بحث کرنا۔
مصنف رحمۃ اللہ علیہ طالب علم کو ایسے بحث و مباحثہ سے اجتناب کرنے کی تلقین کرتے ہیں جس کا مقصد اس کے موقف کی کمزوری واضح کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تحقیق کرنا ہو۔ اس سے اجتناب کرنے کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں، یعنی ہم نے جو بچنا ہے اس بحث و مباحثے سے، مناظرے سے، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں بچنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات شبہات سے متاثر ہو جاتا ہے، یعنی آپ ایک چھوٹا سا طالب علم ابھی نیا نیا دین پڑھنا شروع کیا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ جی میں سب کو قائل کر لوں گا، میں فلاں کو منہ بند کرا دوں گا، اس کی مسجد بند کرا دوں گا، اس کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور ان کے کسی مناظر کے ساتھ، ان کے کسی تجربہ کار بندے کے ساتھ جا کے وہ بیٹھ جاتا ہے اور 5 منٹ میں خود اس کی باتوں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایسے میں تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنا، کیونکہ ابھی اس نے سیکھا کام ہے اور باتیں زیادہ کرنا شروع کر دی۔ تو اور یہ بات علم کے ابتدائی دور میں ذہن نشین کرنا اس لیے ضروری ہے چونکہ علم کے ابتدائی دور میں ہر طالب علم اپنے علم پر ایک ایسی کیفیت ضروری غالب رہتی ہے جس میں وہ دوسروں کی اصلاح کرنا یا ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے طلباء خاص طور پر انٹرنیٹ پر بہت فعال ہوتے ہیں اور مخالفین کی تنقید اور تنقیص میں کمر بستہ رہتے ہیں۔ بعض اوقات علم کی کمی کی وجہ سے مخالفین کے دلائل سے متاثر ہو جاتے ہیں اور شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ عربی کے اندر ایک مقولہ ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ من کثر علمہ قل انکارہ، کہ جس طرح سے ایک انسان کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا انکار یعنی اس کا دوسروں کے اوپر رد کرنا یہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی جیسے جیسے علم بڑھتا ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں بندہ جو بات کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کی کیا دلیل ہے، لیکن جب علم نہیں ہوتا تو ہمارے کسی کو ہر بات کے اوپر روکتے ہیں۔ اچھا جی، آغاز میں ایک طالب علم کو اپنی کم علمی کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، بلکہ جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے انسان کو اپنی کم علمی کا مزید علم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں مزید عاجزی اور انکساری آتی ہے۔ اسی لیے آپ ہمیشہ کم علم کو ہی جھگڑالو اور متکبر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے، یعنی بغیر کسی دلیل کے۔ شیخ عبد الرحمن السعدی اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ طَائِفَةٌ وَفِرْقَةٌ سَلَكُوا طَرِيقَ الضَّلَالِ وَجَعَلُوا يُجَادِلُونَ بِالْبَاطِلِ الْحَقَّ يُرِيدُونَ إِحْقَاقَ الْبَاطِلِ وَإِبْطَالِ الْحَقِّ وَالْحَالُ أَنَّهُمْ فِي غَايَةِ الْجَهْلِ مَا عِندَهُم مِنَ الْعِلْمِ شَيْءٌ۔ لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو گمراہوں کے راستے پہ ہوتے ہیں اور وہ بحث مباحثہ کر کے حق کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور باطل کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود انتہائی کم علم ہوتے ہیں، جہالت کے سرے پہ پائے جاتے ہیں اور ان کے پاس علم نام کی چیز نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جتنا کم علم ہوتا ہے اس کے باوجود زوم علم کا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا آسمان جو ہے علم کا انہوں نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معروف قول خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا کہ یہ پہلے بھی غالباً پڑھ چکے ہیں کہ رجل یدری ولا یدری انہ یدری فذاک غافل فنبہہ، ایک بندہ جانتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے تو ایسا غافل ہے اس سے بچ کے رہو، اور ایک بندہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے تو ایسا عاقل ہے اس کو پہچان لو، اور ایک بندہ نہیں جانتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ نہیں جانتا تو ایسے بندے کو سکھاؤ، یہ سیکھ سکتا ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا تو ایسا بندہ جو ہے یہ جھگڑالو ہے اور احمق ہے، بے وقوف ہے، تو اس سے بچ کے رہو، اس سے تمہیں پریشانی کرنا ہے۔ تو ہٹ درمی کا شکار ہونا، یعنی ایک بندہ شبہات میں بھی پڑ سکتا ہے کم علمی میں اگر مناظرے کی طرف بحث مباحثے کی طرف جائے گا، اور ہٹ دھرم ہو جائے گا، ضدی ہو جائے گا، پھر وہ کسی کی صحیح بات کو بھی قبول نہیں کرے گا کیونکہ اس نے بس جھگڑا ہی کرنا ہے۔ اور اسی تربیت کی کمی بھی ہوتی ہے اس میں، جس کی وجہ سے ہٹ درمی اختیار کرتے ہیں۔ اور بعض بجلی آ گئی ایک میں چارجنگ پہ لگا کے لاتا ہوں، کسی کا ابھی تک کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور کہتے ہیں کہ جی بچہ اگر کم علمی میں اور ابتدائی طلب علمی میں بحث مباحثے میں اور مناظرے میں پڑ جائے تو اس سے وہ ہٹ درم بن جاتا ہے، یعنی وہ ضدی ہو جاتا ہے علم کے معاملے میں، وہ حق بات کو، دلیل کو قبول کرنے کی اس کے اندر وہ رہتی نہیں ہے، کیا اسے کہتے ہیں، صلاحیت نہیں رہتی، کیونکہ وہ اپنے کم علم کے اوپر ہی اپنے دروازے دل کے اور دماغ کے بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو بس اسی کا قائل رہنا ہے، کوئی میرے سامنے قرآن لے آئے،
یا حدیث شریف لے آئے یا جتنی مرضی بات سمجھانے کی کوشش کرے، میں نے اس سے ہلنا جلنا نہیں ہے، لیکن اگر وہ عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ پڑھنے میں وقت صرف کرے اور دین کا علم سیکھنے میں صرف کرے اور مسائل کو سیکھنے کی کوشش کرے اور چیزوں کو تفاصیل میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بیماریوں سے، مصیبتوں سے بچ سکتا ہے، اور پھر جس عمر میں بھی اس کو کوئی نئی بات سیکھنے کو ملے وہ اس کو قبول کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن اخذها من حيث وجدها، کہ سمجھداری کی بات، حکمت کی بات مومن کی گمی ہوئی چیز ہے، جہاں سے بھی ملے، وہ اپنے سے کسی چھوٹے سے ملے، کم علم سے ملے، کسی اور دین کے بندے سے ملے، کسی اور مسلک کے بندے سے ملے، وہ اس کو لے لیتا ہے، لیکن جو ضدی ہو جائے گا، جو بندہ جھگڑے کا عادی ہو جائے گا، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی تربیت کی کمی سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہٹ درمی اختیار کرتے ہیں اور صحیح بات کو قبول بھی نہیں کرتے۔ یہ جملے میں غلطی ہے لکھنے میں، کثرت سے اس میں مشغول رہنے سے ایک طالب علم میں انانیت اتنی پروان چڑھ جاتی ہے کہ اس کے لیے حق کو قبول کرنا آسان نہیں رہتا۔ اسی لیے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والباب الذي يغلق طريق الصواب فإنهما يحملان المرء على أن يتكلم لينتصر لنفسه حتى لو بان له الحق تجده إما أن ينكره وإما أن يؤوله على وجه مستقرة انتصارا لنفسه۔ تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا کہ یہ بندہ پھر حق بات کو سمجھنے کے لیے اپنے راستے، اپنے دروازے بند کر لے گا، اور یہ انسان کو لے جائے گا کہ یا تو وہ پھر اپنی 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 حمایت کے اندر صرف بات کرتا رہے گا، یا پھر یہ کیوں بلنک کر رہا ہے، یا تو وہ اپنے ہی دفاع کے اندر ڈٹا رہے گا غلط بات کے اوپر، یا پھر حق اگر اس کو مل بھی جائے گا تو اس کو ایسے گھمائے گا پھرائے گا کہ گویا اس کو اس کی اصل صورت پہ قبول نہیں کر رہا، بلکہ اس کو اس بات سے ملانے کی، اس کو اس طرح سے گھمانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی بات اور جو بات اس کے سامنے آئی ہے وہ دونوں ان میں کسی طرح سے میل پیدا ہو جائے، یعنی وہ اپنی بات کو نہیں چھوڑے گا، بلکہ جو نئی بات ہے اس کو بھی کسی طرح سے اپنی بات کے مطابق مولڈ کرنے کی اور توڑنے مروڑنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا جی، یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو کہ درستگی کے راستہ بند کر دیتا ہے۔ یہ دونوں انداز ایک شخص اپنے نفس کے دفاع کے لیے مجبور کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اس کے لیے حق واضح بھی ہو جائے تو وہ یا تو اس کا انکار کر دے گا یا پھر اس کی غلط اور بری تعویل کرے گا، محض اپنے نفس کے دفاع کے لیے۔ یعنی اللہ معاف کرے، یہ اگر مناظرے کی لت لگ جائے تو پھر وہ لوگ قائل ہی نہیں ہوتے، بس وہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ ہم کسی طرح دوسرے کو جھوٹا ثابت کر دیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیں۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد انسان کا حق کو قبول نہ کرنا بعض اوقات انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک دفعہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ دوسری بات ٹھیک ہے اور میں صرف ضد کی وجہ سے اس پہ ڈٹا ہوا ہوں، تو یہ کئی دفعہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی عقیدہ ہے جو شرکیہ ہے اور اس کو کسی بندے کو سمجھایا گیا اور اس کو بات سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ شرکیہ ہے، لیکن وہ اپنے مسلک کی دفاع کے لیے اس بات کی دلیلیں دیتا رہے، اس کی دفاع کرتا رہے اور ان سے اس غلط بات سے اپنے لوگوں کو نہ روکے اور خود بھی حق کو قبول نہ کرے، تو یہ تو کفر پہ لے جائے گا، پھر تو یعنی شبہ ختم ہو گیا تو کفر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی انانیت سے اور دین کے معاملے میں خاص طور پہ اس طرح کے جو تکبر ہے اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات کے متعلق مگر وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی اللہ کی آیات کو سامنے آ جانے کے بعد جو جھگڑا کرتے ہیں، جو بحث کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو مجادلہ کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ فرمائی ومن خاصم فی باطل فهو يعلم لم يزل في سخط اللہ حتى ينزع، جس نے جانتے بوجھتے باطل کی خاطر جھگڑا کیا وہ اللہ کے غضب میں تب تک رہے گا جب تک کوئی اسے چھوڑ نہ دے۔ اللہ معاف کرے کہ باطل کو جانتے ہوئے بھی اگر آپ باطل ہی کا دفاع کرتے رہیں گے تو تب تک اللہ آپ سے ناراض رہے گا جب تک وہ اس باطل کو، موقف کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے دین کے ہر معاملے میں اور دنیا کے بھی ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد تیسرا کیا ہوتا ہے کہ انسان شبہات کا شکار ہوتا ہے، ہٹ درمی اور ضد پہ آ جاتا ہے، اور تیسرا ہوتا ہے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ بحث و مباحثہ کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ حق کو فوراً قبول نہیں کرتا، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ المراء یقسی القلوب، المراء یقسی القلوب، کہ
ایک یہ جو لڑائی جھگڑا ہے، مناظرہ ہے، مجادلہ ہے، بحث مباحثہ ہے، یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اور خاص طور پر یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں کم علم ہوتے ہیں۔ مثلاً اہل کتاب کی خصلت یہ تھی کہ ہمیشہ ان کی کوشش رہتی تھی کہ کسی طرح بحث و جدل میں اللہ کے رسول کے ساتھ کریں، یعنی بحث و مباحثہ کریں حضور کے ساتھ، اور ہٹ دھرمی ایسی تھی کہ حق کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن وہ آ کے کوئی نہ کوئی یہی باتیں کرتے رہتے تھے کہ ہم بات کو اس طرح سے گھما دیں، اس بات کو اس طرح سے گھما دیں کہ ہماری بات کا جواب ہی نہ بن پڑے، اور بات کو لٹکاتے رہیں کسی نہ کسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کی کوشش کرتے رہیں، حالانکہ وہ پہچان گئے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اپنی جو تکبر تھا ان کا کہ ہمارے پاس کتاب کا علم ہے اور ہم پچھلے نبی کے ماننے والے ہیں، اس کے چکر میں، اور ہم یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے تو ہم ان کو نبی کیوں مانے، اسی چکر میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کرتے رہے اور ایمان سے محروم رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی وہ ایسے پہچانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جیسے انسان اپنے بچوں کو پہچانتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپائے رکھتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے۔ اچھا جی، اس کے بعد ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب هو قال حيي بن أخطب نعم والله، قال أبو ياسر فتعرفه وتثبته، قال حيي بن أخطب نعم، قال أبو ياسر فما في نفسك منه، قال حيي بن أخطب عداوته والله ما بقيت۔ میں نے اپنے چچا ابو یاسر کو کہتے سنا اور وہ میرے والد حیی ابن اخطب کو کہہ رہے تھے کیا یہ وہی نبی ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ حیی نے کہا اللہ کی قسم ہاں۔ ابو یاسر نے کہا کیا تم اس کو جانتے ہو اور اس کی تصدیق کرتے ہو؟ حیی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، تو پھر کیا خیال ہے؟ حیی نے کہا اللہ کی قسم جب تک باقی ہوں اس کے ساتھ دشمنی ہی رہے گی، یعنی وہ پہچان گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہی رسول ہیں جن کی بشارتیں پچھلی کتابوں میں آئی ہیں، لیکن انہوں نے یہ ضد پکڑ لی کہ ان کے ساتھ تو ان کو تو نبی نہیں ماننا، ان کی تو غلامی اختیار نہیں کرنی، ان کی تو اتباع نہیں کرنی، بس ضد میں اڑے رہنا ہے اور دشمنی میں رہنا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت پر بات کر لی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو جادو کے چکروں میں پڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ یہ لوگ جب جادو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنا دین بیچ رہے ہیں اور ہم جہنم خرید رہے ہیں اور ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا اور جنت میں کبھی نہیں جا پائیں گے، لیکن بس وہ ضد ہوتی ہے، اس وقت دنیا میں کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو وہ جادو کروا دیتے ہیں اور اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اسی لیے اہل کتاب کو خاص کر اس بات کی تاکید کی گئی کہ وہ انکار حق میں جلد بازی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو کہا کہ میں جو کتاب نازل کر رہا ہوں اس پہ ایمان لے آؤ، یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تمہارے رسولوں کی تصدیق کرتی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے تو نہ بنو، کچھ سوچو، غور کرو، فکر کرو، اس کی کتاب باتوں کو پڑھو، اس کے حکم کو، اس کی تعلیمات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اپنا دین اس طرح تو نہ بیچو تھوڑی سی فائدے کے لیے، تھوڑی سی ضد کے پیچھے، تھوڑی سی انا کے پیچھے، تم اپنی آخرت کا سودا تو نہ کرو، اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے ان سے خطاب کیا، لیکن جن کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی وہ اس طرف نہیں آئے۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی کفر اور عناد میں پہل کرنا نہایت قابل تنقید بات ہے، نہ صرف اس وجہ سے کہ دیگر لوگ بھی قبول حق میں تاخیر کرتے ہیں اور کفر پر قائم رہتے ہیں، بلکہ یہ ایمان کی مخالف بات ہے۔ ایک مسلمان اور اہل ایمان اطاعت میں پہل کرتا ہے نہ کہ کفر میں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ان کا فیصلہ کر دیا جائے، تو ایمان والے کہتے ہیں ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ تو ایسے اتنی جلدی سے، یعنی جو پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی حکم ہے ہم اس کے مطابق اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں، یہی کامیاب ہوں گے، یعنی جنہوں نے اپنے فیصلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو حکم مان لیا ہے۔
تو ایسے ہی کرنا چاہیے ایمان والوں کو کہ جتنے بھی معاملات ہو اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، شریعت کیا فرماتی ہے، پھر جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے بس ویسے ہی کرنا ہے، بے شک دل پہ پتھر رکھنا پڑے یا بے شک اس کے لیے بے عزت ہونا پڑے۔ اسی طریقہ کار کی مخالفت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمائی۔ مندرجہ ذیل قول سیدنا اسی طریقہ کار کی مخالفت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے فرمائی۔ مندرجہ ذیل قول سیدنا ابو ہریرہ کا ملاحظہ فرمایا، آپ نے ایک اور صحابی کو نصیحت فرمائی، یا ابن اخی اذا حدثتك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا فلا تضرب له الامثال، اے بھتیجے کہ جب میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں تو پھر اس کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کر، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات سامنے آ جائے تو پھر مزید کسی اور مثال کی ضرورت نہیں ہے، پھر اسی کے اوپر سر تسلیم خام ہو جانا چاہیے۔ قوموں کی گمراہی کا سبب، اسی لیے چوتھی بات کیا ہے کہ اگر ہم بحث و مباحثے میں پڑھیں گے، مناظرے میں پڑھیں گے تو شبہات آئیں گے اور تکبر پیدا ہوگا، اور تیسری چیز کیا پڑھی ہم نے، دل سخت ہو جائیں گے، دل سخت ہو جائیں گے۔ ہاں جی، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ قوموں کی گمراہی کا سبب کیا ہوتا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے کرتے ہیں، آپس میں گالیاں گلوچ اور آپس میں مناظرے اور آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اور یہ والے کی نماز نہیں ہوتی، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، فتوی بازیاں، اور اسلام بھول جاتے ہیں اور بس فرقہ واریت جو ہے اسی کے چکر میں رہتے ہیں اور بیڑا غرق کروا لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی سخت تردید فرمائی کہ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدال ثم تلا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآية ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون۔ کہ حضور نے فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد جب گمراہ ہو جاتی ہے تو جھگڑالو اور مناظرہ باز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، تجھ سے ان کا یہ کہنا محض اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یعنی ہمارے معبود یہ پرانے معبود اچھے ہیں یا وہ، یعنی اللہ تعالیٰ اچھا ہے، یعنی وہ جھگڑے پہ آ جاتے تھے، یہ نہیں کہ دیکھنا کہ وہ معبود ہے ہی نہیں، تو اس سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑا، یعنی جو لوگ سیریس نہیں ہوتے نا کسی میٹر کو سالو کرنے میں، وہ بحث مباحثہ کر کے لڑائی کر کے اس کو لنگر آن کرنا چاہتے ہیں، وہ بیٹھ کے سوچنا نہیں چاہتے اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے سیریس نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو یہ دیکھیں، ایک تو دین کے معاملات میں جھگڑا نہیں کرنا، اور دوسرا یہ جو جھگڑا ہم آپس میں کرتے ہیں نا اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں، اس کے بھی یہ سارے مضر اثرات ہوتے ہیں کہ انسان ضدی ہو جاتا ہے، ناپرست ہو جاتا ہے اور اپنی غلط بات پہ اڑ جاتا ہے اور دل سخت ہو جاتے ہیں، اگلے بندے کی صحیح بات بھی قبول نہیں کرتا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب مسلمان آپس میں گالیاں دینا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ آپ نے وہ سنا ہوگا مشہور واقعہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لا رہے تھے تاکہ صحابہ کو بتائیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات میں ہے، تاک راتوں میں سے کون سی رات میں ہے، اس کی تعیین فرمانے لگے تھے، لیکن مسجد میں آئے تو دیکھا صحابہ میں سے دو صحابہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں اور ان کی آوازیں اونچی ہو رہی ہیں، یعنی بحث اونچی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تعیین جو ہے اس کو اٹھا لیا اور فرمایا کہ نہیں، بس اب یہ قیامت تک تاک راتوں کے اندر ہی ڈھونڈتے رہیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ معاف کرے جب جھگڑے ہوتے ہیں، غلم گلوچ ہوتی ہے، تو پھر لوگوں کی جو ایک وقار ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کیا کرو، اس سے کیا ہوگا، ایک تو تم بکھر جاؤ گے، اور وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور جو تمہارا ایک وقار قائم ہوا ہے، تمہاری ایک جو نیک نامی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، تمہاری ساکھ خراب ہو جائے گی۔ تو پھر اللہ معاف کرے، کوئی دیکھیں نا ایک خاندان میں بھائی جوڑے ہوں سر، چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہوں، بڑے چھوٹوں کا خیال کرتے ہوں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوں، تو لوگ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ کتنا اچھا خاندان ہے، اور یہی بھائی اگر آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیں اور ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک نہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کہیں پہ لوگ بچے اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہوں تو پھر تو بیڑا ہی غرق ہے، پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔
اور یہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے یہ بدبختی کی علامت ہے. جس طرح مختلف چیزوں کی علامتیں ہوتی ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ آم پیلا ہو گیا، یہ پک گیا ہے، یہ کھانا جو ہے یہ پک گیا ہے، یہ اس کی علامت ہے، یہ فلاں فلاں چیز کی یہ علامت ہے. اسی طرح اللہ معاف کرے کسی انسان کی بد نصیبی کی علامت ہے کہ وہ والدین سے بدتمیزی کرتا ہے. اللہ ہمیں اس سے بچا لے اور اللہ ہمیں معاف کر دے اور اللہ ہمیں والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد اب کیا کرنا ہے کہ یہ کام تو خود بھی نہیں کرنا اور ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ خود بحث و مباحثہ نہیں کرنا، اور دوسرا ایسے بحث مباحثے کرنے والوں کو نہ استاد بنانا ہے اور نہ ان کے پاس جا کے بیٹھنا ہے، نہ ان کی ویڈیوز سننی ہے. یہ مناظروں کی ویڈیو دیکھنا اور ایسے مفتیوں کی اور ایسے واعظین کی ویڈیو سننا جو دوسروں پہ فتوے لگاتے رہتے ہیں اور کافر کافر مشرک مشرک اور اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا ہے. انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ائمہ اور اسلاف نے اس بات کی سخت تاکید فرمائی ہے کہ یہ بحث و مباحثہ کرنا خالص نہ کرنا، خاص کر حق کے واضح ہو جانے کے بعد محض برائی کے اور کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو شخص جھگڑالو ہو. بخاری شریف کی حدیث ہے ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم. یہ اب یہ حدیث چھوٹی سی ہے، یاد کریں، اور یہ اپنے آپ خاص طور پہ وہ لوگ جن کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ اس کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں. کئی دفعہ یہ مفید ہوتا ہے کہ انسان حدیث شریف کو اور اس کے ترجمے کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لے، کہیں لگا لے اپنے کمرے میں یا اپنے آفس میں، تاکہ وہ بار بار ہمیں نصیحت ملتی رہے. ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم. اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اس بندے پہ آتا ہے، سب سے زیادہ برا وہ لگتا ہے جو بہت زیادہ جھگڑا کرتا ہو. اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتَ مِنْ أَخِيكَ جِدَالًا وَمِرَاءً حِينَ يَكُونُ الْحَقُّ وَاضِحًا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَتَّبِعْهُ فَفِرَّ مِنْهُ فِرَارَكَ الْأَسَدِ وَقُلْ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا ذَكَرْتُهُ لَكَ مِنَ الْحَقِّ. اللہ اکبر. جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مناظرہ کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے حق کے واضح ہو جانے کے بعد، اور لیکن وہ اس بات کو قبول کرنے کی بجائے آگے سے جھگڑا، بحث مباحثہ اور جو ہے انکار اور جو ہے تان و تشنیع اور تنقید اور الزامی جوابات، اس طرح سے بات کر رہا ہے، اس کو فرق نہیں پڑ رہا کہ آپ اس کو قرآن و سنت بتا رہے ہیں یا آپ اس کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ آگے سے مذاق میں ٹال رہے ہیں، تو ایسے بندے سے ایسے بھاگو جیسے انسان شیر سے بھاگتا ہے، اور اسے کہو کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، جو میں نے تمہیں بات کرنی تھی وہ کر دی ہے، اور جو میں نے حق کا تمہارے سامنے ذکر کرنا تھا وہ کر دی ہے، اب تم جانو اور یہ میری بات جانے، اب مجھے مزید تمہارے ساتھ ٹائم نہیں گزارنا. اسی لیے قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتے ہیں نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، جہالت کی بات کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی بات کرتے ہیں، تو وہ سلام کر کے اپنی کنی کترا لیتے ہیں اور کوشش کر کے وہاں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور جدا ہو جاتے ہیں. اچھا جی، تو بس جب تم اپنے بھائی کو بحث و مباحثہ کرتے دیکھو جبکہ حق واضح ہو چکا ہو پر وہ اس کو نہ مان رہا ہو، تو پھر اس سے اس طرح بھاگو جاؤ جیسا کہ تم شیر سے ڈر کر دور بھاگتے ہو، اور یہ کہو میرے پاس تو یہی تھا تمہارے لیے کہ میں نے تمہارے لیے حق بیان کر دوں. چونکہ بحث برائے بحث سے ایک جاہل مزید خوش ہوتا ہے اور ایک عالم کے موقف میں کمزوری نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول نہایت معروف ہے. آپ نے فرمایا ما جادلت عالما الا وغلبته وما جادلني جاهل الا غلبني. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ جب بھی میں نے کسی عالم سے بحث کی تو میں اس کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا، یعنی میری بحث میں مجھے فتح ہوئی ایک طرح سے، یعنی میری بات فائق ہو گئی. اور جب بھی میں نے کسی جاہل سے بحث کی اس نے مجھے مغلوب کر لیا، یعنی اس کی باتوں کا میرے پاس جواب نہیں تھا. اب کم علمی کا جواب ایک عالم کیا دے سکتا ہے؟ میں نے جب بھی کسی عالم سے بحث کی ہمیشہ اس پر غالب رہا، اور مجھ سے جب بھی کسی جاہل نے بحث کی وہ مجھ پر غالب رہا. اسی لیے ایک شخص کو یہ چاہیے کہ جیسے ہی وہ دیکھے کہ حق واضح ہو گیا ہے تو اس کو بحث اور مباحثہ ختم کر دینا چاہیے، چاہے اگلا غلط ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے یہ فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان كان محقا وببیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الكذب وان كان مازحا وببیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقه. سبحان اللہ. نبی پاک نے فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو. یعنی جب اسے لگ رہا ہے کہ اب یہاں پہ جھگڑے کا بات مزید بڑھانے کا فائدہ نہیں ہے تو وہ اپنی بات کو چھوڑ دے. اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مزاح میں ہی ہو.
اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل کا میں ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ کر لے. ابھی دیکھیں عمدہ اخلاق کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، یعنی قیامت والے دن مجھے آ کے کہے کہ حضور آپ نے ہم نے میرے نامہ اعمال میں نکلا ہے کہ میرے اخلاق اچھے ہیں، تو آپ مجھے وہ گھر دلا دیں جنت الفردوس میں. یعنی زعیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں، قیامت والے دن مجھ سے آ کے مانگ سکتے ہو. ویسے تو اللہ خود ہی عطا فرما دے گا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس معنی میں حضور سے ملاقات کروا دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے جنت میں جانا. ومن ترک المراء، علامہ محمد ابن عبد الحادی سندی رحمہ اللہ اس پر تعلیقاً فرماتے ہیں ومن ترک المراء ای الجدال خوفا من ان یقع صاحبه فی اللجاج الموقع فی الباطل. جھگڑا چھوڑنے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس خوف سے جھگڑا چھوڑ دے کہ کہیں اس کا ساتھی اس کے نتیجے میں باطل پر ہی نہ اڑ جائے، یعنی مزید اس سے اب باطل کے اوپر اصرار نہ کروائیں، حق بات سامنے کر دیں اور پھر اس کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیں کہ وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ ہماری وجہ سے ضد پہ اڑ کے وہ مزید گناہ کے گلے میں بولتا جائے. اللہ اکبر. اچھا اب یہ ہے کہ اب ہم نے دیکھ لیا کہ مناظرہ نہیں کرنا، بحث نہیں کرنی، مباحثہ نہیں کرنا، خاص طور پہ طالب علمی کے دور میں ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ ہم شبہات کا شکار ہو سکتے ہیں، ہم جو ہے ضدی ہو سکتے ہیں، ہم دل ہمارا سخت ہو سکتا ہے، یا پھر ہم قوموں کے یعنی ہمارے زوال کا اور اللہ کی نظروں سے گرنے کا بھی یہ سبب ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ کون سی صورتیں جائز ہیں، کن صورتوں میں ہم بحث کر سکتے ہیں. شریعت نے ایسے بحث و مباحثہ سے منع کیا ہے جس کا مقصد حق کا بطلان اور مخالفین کی تحقیر و تنقیص ہے، یعنی حق کو باطل کرنا یا مخالفین کو ذلیل کرنا. اس صورتوں میں تو ہم قطع نہیں کریں گے مجادلہ مناظرہ، البتہ کوئی ایسا جدال یا مناظرہ ہو جس سے مقصود حق کی حمایت اور دفاع ہو، اور یہ بھی اس کا بھی طریقہ کار ہے کہ آپ نے اس کو ایک خاص انداز میں کرنا ہے، اچھے ادب کے انداز میں کرنا ہے، علمی اختلاف کرنا ہے، نہ کہ شخصی حملے ہوں. تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، البتہ اس کی دو شرائط اہل علم نے ذکر کی ہیں. اب یہ دو شرائط نہیں ہیں، شرائط 4 لکھی ہوئی ہیں اور آپ نے سب یاد رکھنی ہے. ایسی بحث اور ایسی گفتگو جس سے مقصود اصلاح کرنا ہو، یعنی آپ کسی ایسے بندے کے پاس جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ اگر اس سے میں نے بات کی تو ہو سکتا ہے اس کی یا اس کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں یا وہ لوگ جو ہماری بات سن رہے ہوں گے ان کی اصلاح ہو جائے، کے سامنے موقف آ جائے، دلیل آ جائے. اب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں قرآن پاک میں بھی بحث مباحثے سے، مناظرے سے، اور خاص طور پہ ایسی بحث جس کے اندر یعنی ایک دوسرے کو ذلیل کرنا مقصود ہو، ایک دوسرے کو زج کرنا مقصود ہو، یا جس طرح اللہ معاف کرے ہمارے یہاں رواج بن گیا جگتیں مارنا اور بے عزت کرنا، اور اس کو ایک طرح سے آپ لوگوں نے اللہ معاف کرے انٹرٹینمنٹ بنا لیے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے، اور گالم گلوچ کرنا، الٹے نام رکھنا، یہ جگتیں تو انتہائی کبھی عمل ہے، یعنی ایک دوسرے بندے کی بےزتی کر رہے ہیں بس اور لوگ ہنس رہے ہیں اس پہ. یہ انتہائی خطرناک چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک حدیث میں آتا ہے، مجھے ایگزیکٹ اس کے الفاظ یاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، اس کو مفہوم یہ ہے کہ مجھے اگر کوئی چاند اور سورج بھی دے تو میں کسی کی نقل نہ اتاروں. یعنی لوگ ایک دوسرے کی نقل اتارتے ہیں نا، یہ جی فلاں ایسے بات کرتا ہے، فلاں ایسے چلتا ہے وغیرہ. حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی چاند اور سورج بھی دے تو میں کسی کی نقل نہ اتاروں. ہمارے یہاں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی جاتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا بارے میں کیسے بات کر رہے ہیں. مطلب ہم سمجھ عطا فرمائے. بارہ جدال کی جائز صورتیں جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ پہلا تو صورت یہ ہے کہ ہمارا اس بات کو کرنا اور اس مجلس میں جا کے بات کرنا اس کا مقصد یہ ہو کہ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم خیر کی بات، حق کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچانا چاہتے ہیں. شاید جو سننے والا ہے یا جو آس پاس لوگ موجود ہیں، حاضرین ہیں، وہ اپنے موقف کے اوپر نظر ثانی کر لیں. دوسرا، کرنے والے کے پاس مطلوبہ علم. اگر آپ کسی ایک موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں تو بہت ضروری ہے، یہ نہیں کہ صرف میں چونکہ مسلمان ہوں اس لیے میں جا کے ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، قادیانیوں سے یا کسی باطل انسان سے، کسی بدعتی سے ایسے ہی جا کے مناظرہ شروع کر دوں چونکہ میں حق پہ ہوں، میں موحد ہوں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کا اس موضوع کے اوپر علم نہ ہوا، مکمل ادلہ نہ ہوا، ان کے اعتراضات اور شبہات کا علم نہ ہوا اور اس کا جواب نہ پتا ہوا تو آپ الٹا نقصان کا باعث بن سکتے ہیں. بے شک آپ اچھی نیت سے جا رہے ہیں، کیا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ وہ ایسے شبہات سامنے رکھ دے گا جس کا جواب آپ کو نہیں آئے گا اور سننے والے قائل ہو جائیں گے اس کے. یعنی خدا نہ خواستہ آپ ایک ہندو سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا اعتراضات کرتا ہے، اس کی کیا دل ہے، اور آپ اس کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں اور وہ اعتراضات اٹھا دیتے ہیں اور آپ اعتراضات کا جواب نہیں دے پاتے، تو جتنے سننے والے ہیں یا اگر خدا نہ خواستہ ریکارڈنگ آج کل تو ہوتی ہے،
ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو وہ سارے لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید اسلام میں اس بات کا جواب نہیں. تو یہ بہت خطرناک ہے کہ آپ بغیر مطلوبہ علم کے کسی سے جا کے بحث مباحثہ شروع کر دیں, مناظرہ شروع کر دیں. تو علم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک علم نہیں ہوگا آپ کس طرح سے دفاع کریں گے اور کس طرح سے اپنا موقف پیش کریں گے. اسی طرح تیسری شرط کیا ہے کہ جب بات کرنی ہے, بحث مباحثہ کرنا ہے, تو اچھے اور مفید انداز میں. دیکھیں یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ کے دین کی بنیاد ہی اس پہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں دعوت کی بنیاد ہی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن, کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ, اور اچھے انداز میں مناظرہ کرو, اچھے انداز میں بات پیش کرو, اپنی بات کو لاجیکلی ایسے پیش کرو کہ لوگ تمہیں سمجھدار بھی سمجھیں اور تمہارے دلائل کو کا وزن بھی جانیں. ایسے نہ جذباتی ہو کے بات کرو کہ لوگ سمجھیں کہ شاید یہ ابھی بھاگنے سے پہلے شور کر رہے ہیں. تو اتنے اچھے انداز میں بات کی جائے کہ لوگوں کے دل میں بات جا کے گھر کر جائے, اور اتنے اچھے انداز میں اپنی بات کو پیش کرو کہ اگلا بندہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. تو اور آپ اندازہ کریں کہ یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا, اللہ تعالیٰ تو جاننے والے ہیں کہ بعد میں کیا ہوگا, ابھی کیا ہو رہا ہے, پہلے کیا ہوگا. تو فرعون کے پاس جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو ان کو بھی نصیحت کی. کیا فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى, اب دونوں جائیے فرعون کے پاس, وہ سرکش ہو گیا ہے, وہ اپنی حدود سے تجاوز کر چکا ہے, وہ ظلم کر رہا ہے اور وہ کفر پہ ہے. وہ جتنے بھی اس میں خرابیاں تھیں ان سے جانتے ہی تھے سب, لیکن ساتھ طریقہ کیا بتایا فقولا له قولا لینا لعله يتذكر ويخشى, جا کے بات کرنی ہے نرمی سے. فرعون کے پاس جا رہے ہیں موسیٰ اور ہارون اللہ کی نمائندہ بن کے, اور یہ وہ بندہ ہے جو بنی اسرائیل کے بچوں کو یعنی اس زمانے کے سیدوں کو ذبح کرتا ہے اور خود کہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ خود اللہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, جا کے نرمی سے بات کرنا. فقولا له قولا لینا, جا کے بات کرنی ہے نرمی سے. لعلہ یتذکر ویخشی, کہ شاید وہ تمہاری بات پہ غور کرے, شاید وہ اللہ سے ڈر جائے. اللہ کو پتا تھا ایسا نہیں ہوگا, لیکن دعوت کا طریقہ تو یہی ہے کہ تم نے جب بھی جانا ہے فرعون کے پاس بھی جانا ہے تو بات اچھے انداز میں کرنی ہے, تاکہ کم از کم تمہاری بات ایک دفعہ اس کے دماغ میں داخل ہو جائے. پھر دل پہ اثر کرتی ہے نہیں کرتی, یا وہ اس کے بات کو کتنی ویلیو کرتا ہے, وہ اس بات پہ غور کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ اس کا کام ہے. لیکن بات کو اچھے انداز میں پہنچا دینا تو ہمارا کام ہے. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد دوران جدال انانیت غالب نہ ہو, اور اگر مخالفین میں سے کوئی حق بات کرے تو اس کو فوراً قبول کرے. یہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ ابھی کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کو آپ رد نہیں کر پاتے, نہیں کر سکتے, یعنی کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس میں وہ صحیح حوالہ دے رہا ہے, قرآن پاک کی آیت کا, حدیث کا حوالہ دے رہا ہے, اور اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بات اس کی درست ہے, تو صرف اس لیے کہ چونکہ اوور آل وہ غلط آیت کا ترجمان ہے یا وہ غلط دین پہ ہے, صرف اس لیے اس کی بات, کسی بھی بات کو قبول نہ کرنا کہ چونکہ یہ کافر ہے یا یہ بدعتی ہے اور میں مسلمان ہوں, تو یہ صورت بڑی خطرناک ہے. اس نے جو بھی, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا, حضور نے فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن اخذها من حکمتها, کہ حکمت کی بات ایمان والے کی گمی ہوئی چیز ہے, جہاں بھی اس کو ملتی ہے وہ لے لیتا ہے. تو حکمت کی بات کوئی بھی کرے اس کو قبول کر لینا چاہیے اور اس کو فوراً اختیار کر لینا چاہیے, تاکہ لوگوں کو بھی یہ پتہ لگے کہ ہم حق بات کو قبول کرنے والے ہیں, ہم ضد پڑنے والے نہیں ہیں, ہم جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں, ہم جھوٹ کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں. جہاں سے بھی ہمیں سچائی ملتی ہے, جہاں بھی ہمیں ریزنیبل بات ملتی ہے, ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. تو چاروں چیزیں ذہن میں ہو کہ ایک مقصود کیا ہے بحث مباحثہ سے. ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اہل علم کو اس بارے میں, طالب علم کو بھی, اہل علم کو بھی اس بارے میں بڑا محتاط ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی نیت کیا ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے رسول کی بات کو پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں, اور میرا مقصود لوگوں تک صحیح بات پہنچانا ہے, مقصود اصلاح ہے. پھر اس کے بعد تیاری ہو, جس موضوع پہ بات کرنی ہے اس کی مکمل تیاری ہو, جن سے بات ہو رہی ہے ان کے موقف کا بھی پتہ ہو, اور اس موقف پہ وہ کیا دلیل دیتے ہیں اس کا بھی پتہ ہو, اور ان کی دلیل میں کہاں پہ سکم ہے, کہاں پہ خامی ہے, کہاں پہ غلطی ہے اس کا بھی پتہ ہو, اور اپنی ادلہ کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہو, اور ان کی جزیات کو بھی جانتا ہو, تفاصیل کو بھی جانتا ہو. اگر حدیث کی کا حوالہ دے رہا ہے تو ان حدیث کے اوپر جو علماء کرام نے, محدثین نے, محققین نے جو بحث کی ہے صحت کے اعتبار سے, اس کی دلالت کے اعتبار سے, اس کی درایت کے اعتبار سے, روایت کے اعتبار سے اس کا علم ہو, تاکہ وہ کہیں پہ ویک پوائنٹ ایسا نہ ہو کہ کہیں پہ پھر اگر یہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا دین کو پہنچانے کے لیے جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوگی. لیکن اگر خود ہی تیاری کر کے نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ
جو لوگ سیریس نہیں لیتے اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ پھر ان کی مدد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں دین کے معاملے کے اندر سیریسنس اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اچھے اور مفید انداز میں بات ہو کہ سننے والے بھی یہ سمجھیں کہ ہم بات کو پہنچانا بھی چاہتے ہیں اور بات سمجھانا چاہتے ہیں، اور اعتماد بھی ہو، ایک پورے کانفیڈنس سے بات ہو، اور اس میں جذباتیت نہ ہو کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ صرف غصے میں بات کر رہے ہیں، بلکہ انہیں لگے کہ یہ علم سے بات کر رہے ہیں اور سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں، تاکہ جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ جائیں. اور پھر دوسرے کی مخالف کی جو بات حق ہو، جو بات درست ہو، اس کو قبول کر لیں، اس میں ضد پہ نہ اڑے کہ چونکہ اس کا تو مجھے شکل ہی نہیں پسند تو اس کی تو کوئی بات بھی صحیح نہیں ہو سکتی. ایسے نہیں. اچھا جی، اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجادلہ نہ کرو اہل کتاب سے، اگر کرنا ہے تو اچھے انداز میں کرو، یعنی پھر ایسی اچھے انداز میں ان سے بات کرو کہ وہ تمہارے قائل ہو جائیں، ایسے اچھے انداز میں بات کرو کہ وہ بات ان پر حجت ہو جائے، ایسے اچھے انداز میں بات کرو کہ صرف یہ ثابت نہ کرو کہ تم وہ جہنمی اور ہم جنتی ہیں، بلکہ یہ ثابت کرو کہ یہ تو تمہارا ہی دین ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہی نازل کیا ہے. جیسے اللہ ہمیشہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ آمنوا بما انزلنا الیک مصدقا لما بین یدیہ. اللہ تعالیٰ جب اہل کتاب کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں قرآن پاک میں ایمان لانے کے لیے، تو اللہ پہلے کہتے ہیں کہ جو تمہاری باتیں ہیں اس سب کی تصدیق کرتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف بات تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو تورات والی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو انجیل والی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو زبور والی باتیں کر رہے ہیں، یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ تو دیکھو سورہ مریم ہے، پوری سورت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے، یہ دیکھو یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے. جن سارے نبیوں کو تم مانتے ہو، دیکھو ان کے واقعات ہیں، جن دیکھو ان کی تعریفیں ہیں، تو تم اس سے کیوں دور بھاگتے ہو؟ تو قرآن تمہارے لیے ہی نازل کیا ہے، آؤ قبول کر لو، ایمان لے آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر آ جاؤ اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ. تو ایسا انداز ہو کہ اگلا بندہ اس کو اوپر غور کرے، نہ یہ کہ وہ اس کو اپنا کوئی دشمن سمجھے اور دشمن کی بات سمجھے. اس کے بعد پھر ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي احسن. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تشریح کرتے ہوئے نہایت مفید نکتہ بیان فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ جعل اللہ سبحانہ وتعالی مراتب الدعوہ بحسب مراتب الخلق فالمستجیب القابل الذکی الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطریق الحکمہ. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح مدعو کی مختلف حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے بتائے ہیں دعوت دینے کے، یعنی جیسا بندہ ہے مخاطب ہے آپ کا، ویسے ہی طریقے سے اس سے بات کرنی ہے. ایسا بندہ جو بات قبول کرتا ہے، جو سمجھدار ہے، جو ذہین ہے، جو حق کا دشمن نہیں ہے بلکہ اس کا انکار کرنے کے بجائے اس کو قبول کرنے والا ہے، اس کے ساتھ بات جب کرنی ہے تو حکمت کے ساتھ کرنی ہے. یعنی اس کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی پلاننگ کے ساتھ بات کرنی ہے، کیونکہ اس بندے نے سمجھ لیا تو اس نے انکار نہیں کرنا، اس کے دل میں کوئی ضد نہیں ہے، بس اس کو بات پتہ ہی نہیں ہے. ایک بندہ پیدا ہی ہندوؤں میں ہوا ہے، پیدا ہی عیسائیوں میں ہوا ہے، پیدا ہی یہودیوں میں ہوا ہے، لیکن اس کو حق کی تلاش ہے، وہ سمجھدار ہے، سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کو سمجھداری سے سمجھانا ہے. اور والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة. اور وہ جو بات کو سمجھتا تو ہے لیکن وہ غافل ہے، جیسے مثال کے طور پر مسلمان ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، ایمان کی کمی ہے. مسلمان ہے اور اللہ رسول سے محبت کرتا ہے لیکن حرام نہیں چھوڑتا، لیکن گناہوں کا عادی ہے، لیکن نیکیوں میں سستی کرتا ہے، لیکن کسی بدعت میں مشغول ہے. اللہ رسول سے محبت ہے لیکن سستی ہے، بس کبھی کبھی یعنی اس کو نصیحت کی ضرورت ہے. تو اس بندے کو موعظۃ الحسنۃ سے طریقہ سے یعنی اس کو اچھی نصیحت کرنی ہے، اس کو رقاق والی باتیں کرنی ہے. رقاق کا مطلب ہوتا ہے اس کو دل کو نرم کرنے والے انداز میں بات کرنی ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کو جذبات کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو، اس کی رسول اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو جھنجھوڑنا ہے، اس کو غفلت سے اٹھانا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں بتانا ہے. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے دعائیں کی ہیں اور جو ہمارے لیے روزانہ تہجد میں دعائیں مانگی ہیں اور جو ہمارے لیے نماز کے آخر میں دعائیں مانگی ہیں اور جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے شفاعت والی دعا بچا بچا کے رکھی ہے، اس کے بارے میں بتانا ہے. تو اس کو تھوڑا اندازہ دلانا ہے کہ اللہ ہمارا کتنا خیال کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی دعائیں کی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی امیدیں ہیں اپنی امت سے. تو اس کو اس طرح سے غفلت سے جگانا ہے اور اس کو اس پہ بتانا ہے کہ تمہارے رسول کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور اس تعلق کو جتنا مضبوط کر لو گے، اس تعلق کے تعارف سے، اس کے حوالے سے تمہاری ملاقات ہوگی قیامت والے دن. تو اس میں تھوڑا سا جذباتیت اور تھوڑا سا جو محبت ہے جو چھپی ہوتی ہے، کبھی دبی ہوتی ہے، کبھی اس کے اوپر گناہ اور غفلت کی گرد جو ہے وہ پڑی ہوتی ہے، اس کو دھول کو جو ہے وہ جھاڑنے کی کوشش کرنی ہے اور انسان کو نیند سے اٹھانے کی کوشش کرنی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ يدعى بالموعظة الحسنة وهي الامر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، یعنی اس کو ترغیب کے ساتھ اچھائی کا حکم کرنا ہے اور
ترغیب کے ساتھ گناہوں سے روکنا ہے، ساتھ یہ بتانا ہے کہ اس کام کا یہ فائدہ ہے، اس کے اوپر یہ ملے گا، اور اس گناہ کا یہ نقصان ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں رکھی ہیں۔ اور والمعاند الجاحد یجادل باللتی ہی احسن، اور وہ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو جانتے بوجھتے ہیں لیکن وہ ضد پہ اڑے ہیں، یعنی ان لوگوں نے اس بارے میں طے کر لیا ہے کہ بے شک اسلام سچا ہے، بے شک توحید کی ضرورت ہے، بے شک بدعت غلط ہے، بے شک شرک جو ہے وہ چھوڑنا ہے، لیکن بری چیز ہے، لیکن بس یہ انہوں نے ایک راہ اپنا لی زندگی گزارنے کی، اور یہ اسی کے اوپر ڈٹے رہنا چاہتے ہیں، اور اسی کو کسی طرح سے اسی کو دفاع کرتے رہنے کے چکر میں، تو ایسے لوگوں کو ساتھ مجادلہ کرنا ہے، لیکن وہ بھی اچھے انداز میں، تاکہ سننے والوں تک حق بات پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے نا ابھی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اور یہ تین طرح کے کون سے لوگ ہیں اور ان کو کس طریقے سے دعوت دینی ہے اس کو یاد کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت کے مراتب بنائے ہیں مخلوق کے مراتب کے حساب سے، بس وہ جو شخص جو سمجھدار ہو اور حق باطل کو قبول کرنے والا ہو اور حق کا انکاری نہ ہو، تو اس کو حکمت کے ذریعے دعوت دینی ہے، یعنی اس کو پلاننگ کے تھرو پراپر اس کے سامنے ایویڈنسز رکھنے ہیں، اس کو بات سمجھانی ہے، اس کو قائل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو شبہات کے حوالے سے اس کی ذہن سازی کرنی ہے، اس کو حقانیت اس کے اوپر ثابت کرنی ہے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، بس سستی کی وجہ سے جو عمل نہیں کرتے، ان کو موٹیویشنلی، ان کو ایموشنلی ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو امر اور نواہی اور ان کے ساتھ ترغیب و ترہیب کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیا رکھا ہے اور جہنم کی سزائیں کیسی ہیں، اس حوالے سے ان کو گائیڈ کرنا ہے۔ اور وہ لوگ جو ہٹ درم ہیں، صرف ضد کی وجہ سے بات نہیں مانتے، ان کے ساتھ مجادلہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ دین کی دعوت کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔